باتوں سے خوشبو ہے، ہاتھوں سے خوشبو۔ خوشبو اور جنسی طاقت۔ اسلام ایک خوبصورت اور مذہب دین ہے۔ اس پاک ذات کے لاکھوں احسان ہے کہ ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، الحمدللہ۔ خوشبو کو صفائی اور پاکیزگی کا حصہ سمجھا جاتا ہے، اس لیے عام طور پر ہمارے ہاں دو طرح کی خوشبوئیں استعمال کی جاتی ہیں، ایک عطر، دوسرا پرفیوم۔ میاں بیوی کے درمیان پیار، محبت، انس اللہ پاک کی عظیم نعمت ہے۔ بعض چند چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کی وجہ سے ان کے درمیان خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ دوستوں، محبوب کے پسینے کی بو اور خوشبو بہت زیادہ جنسی شہوت پیدا کرتے ہیں۔ طبی لحاظ سے خوشبو پرفیوم لگانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ، عقل بڑھتی ہے، تھکاوٹ دور ہوتی ہے، نشے سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ خاص لمحات کے دوران اچھی فراگرنسز لگا کر ہم بستری سے زیادہ لذت حاصل ہوتی ہے اور خود اعتمادی کانفیڈنس بڑھتا ہے۔ یادداشت میں اضافہ، پرسکون نیند۔ اگر میری کسی بات پر آپ کو یقین نہ آئے تو ایک دفعہ میرا مشورہ آزما کر دیکھ لیں۔ ضروری نہیں کہ اچھی خوشبو مہنگی ہو، لیکن کمرے میں آپ کے داخل ہوتے ہی جو مہک سب کی ناک سونگھے گی وہ ایسی ضرور ہونی چاہیے کہ سب کے لیے قابل قبول ہو۔ میرا یہ مشورہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جنسی عمل کے دوران لذت نہیں آتی، بیوی تعاون نہیں کرتی یا عورت میں میری یا مجھ میں عورت کو دلچسپی نہیں، وہ لگاتار اپنی عورت کے پاس جانے سے پہلے خوشبو لگانا شروع کر دیں۔ ایک ماہ کے بعد تماشا دیکھیں، لیکن ٹرائی شرط ہے۔ آپ ٹرائی کریں، اگر شہوت محسوس نہ ہو تو فیس بک، ٹک ٹاک، یوٹیوب پر سنیاسی حکیم، پرانا ہربلسٹ، فلاں حکیم، فلاں طبیب کے نام سے بہت سارے حکیم اور اسپیشلسٹ ملیں گے جن کی چند دن کی دوائی استعمال کر کے آپ مولا جٹ یا مرد قلندر بن جائیں گے۔ بیوی اپنے شوہر میں اس وقت زیادہ دلچسپی لیتی ہے جس وقت شوہر سے خوشبو آ رہی ہو، یا بیوی اس وقت زیادہ رومانٹک ہوتی ہے جب شوہر نے اچھا پرفیوم لگایا ہوا ہو۔ آج کل مارکیٹ میں بغلوں میں لگانے والے فاوا پرفیوم انتہائی مناسب قیمت میں دستیاب ہیں، جسے مرد و عورت بغل میں لگا کر پسینے کی اسمیل سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس میاں یا بیوی میں نفسیاتی نامردی اور سرد مہری کا باعث پسینے، منہ سے گٹکا پان، تمباکو کی بھی بدبو باعث نفرت بنتے ہیں۔ جیسے تمباکو کی بو بھی عورت کو مرد سے متنفر کر دیتی ہے، ایسے ہی اچھے پرفیوم عطر کی خوشبو جنس مخالف میں انتہائی جنسی رجحان پیدا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی عورت تمباکو نوش منہ کو گوارا کر لے تو اس کی شرافت ہے، مگر یہ بڑا ظلم ہوگا۔ لوگوں کی عاشقیہ زندگی میں عورت کے جسم کی فطری خوشبو ہمیشہ ایک اہم عنصر سمجھی گئی ہے۔ زمانہ قدیم میں عورت کے جسم کی فطری خوشبو اہم تھی۔ دوستوں، اچھی خوشبو کافی شہوانی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں۔ اچھی خوشبو میں کافی شہوانی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں۔ بس یہی وجہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو خوشبو لگا کر باہر جانے سے سخت منع کیا ہے اور صرف اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرنے کی تائید کی، تاکہ شوہر کو بیوی میں جنسی شہوت محسوس ہوتی رہے۔ کافی عورتوں کے پسینے کی بو عجیب ہوتی ہے جن سے شوہر کو جنسی شہوت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ یہ پسینے کی بو محسوس ہوتے ہی مرد کے جنسی جذبات ٹھنڈے ہو پڑ جاتے ہیں۔ ایسی عورت کو چاہیے کہ میاں سے ملنے سے پہلے اچھے سے نہا دھو کر اچھی خوشبو لگا کر پھر اپنے میاں کے قریب جائے تو تمام شکوے دور ہو جائیں۔ ان عورتوں کی جو کہتی ہیں کہ میرے شوہر میری عزت نہیں کرتے یا میری کیئر نہیں کرتے، کیسے کرے گا، وہ سارا دن کام کاج اور کچن میں کام کرتے کرتے پسینے سے شرابو ہو جاتی ہیں اور رات کو اپنے شوہر کی وہی بدبودار جسم دیں گی جو اس بیچارے کی تو سارے جذبات مدھم ہو جائیں گے۔ اس کام کے لیے خود کو تیار کریں، جیسے آپ کھانے کے لیے تیاری کرتی ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، جس پلیٹ میں برتن میں کھاتے ہیں اسے دھوتے ہیں اور کھانے کے لیے اچھی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ کیا آپ واش روم میں بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں؟ نہیں، نہ تو پھر جنسی شہوت پورا کرنے کے لیے بھی ایسی ہی تیاری کریں۔ میں اس میں 80% مردوں کو قصوروار سمجھتا ہوں۔ جسے ٹھرکی مرد جب باہر والی سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں، سنو جان، کل تم تو کپڑے پہن کر آئی تھی، کیا لگ رہی تھی تم، اور تمہارے بال کس نے سیٹ کیے تھے، کمال لگ رہی تھی، استغفر اللہ۔ مرد حضرات کو چاہیے کہ اپنی بیوی میں کشش پیدا کرنے کے لیے قدم اٹھائیں، ان کی صحت کا خیال رکھیں، ان کے اچھے کپڑوں کا بندوبست کریں، جو پسند ہو آپ کو خوشبو لے کر دیں بیوی کو، اور جب بیوی تیار ہو کر آپ کے سامنے آئے تو اس کی چھوٹی موٹی تعریف کریں جسے اپنی گرل فرینڈ کو مسکے لگاتے ہیں۔
اپنی بیوی میں جنسی جذبات پیدا کرنے کی خاطر اسے ایسے ہی اپنی بیوی کو چونا لگائیں، کیونکہ کچھ عورتیں درویش ٹائپ کی ہوتی ہیں، اس میں اگر مرد سمجھدار ہو تو کام چل جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایسے الفاظ گھر میں بیوی کو بولنے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ شیطان کے لیے سب سے افضل کام ہے میاں بیوی میں جھگڑا اور فساد پیدا کرنا، اور میاں بیوی میں دوریاں کورانا اچھا لگتا ہے۔ اور صد افسوس کہ آج کل کے میاں بیوی شیطان کا خوب ساتھ دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا جھگڑنا۔ شوہر حضرات سمجھدار بنیں، جس طرح آپ باہر والی کو پٹانے کی خاطر مکھن لگاتے ہیں، ایسے ہی اپنی بیوی کو مکھن لگانے کی خاطر مذاقیہ ہنسی مزاح باتیں کریں، اس کی تعریف کریں۔ تو بیوی سیکس میں ساتھ کیوں نہیں دیتی والا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اپنا اور اپنے شہر کا خیال رکھیں، خوشیاں بانٹیں، خوش رکھیں اور خوشیاں بانٹیں۔